عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے ادبی اصطلاحات، اور جن ادبی اصطلاحات کا جائزہ لیا جائے گا وہ تجنیس، ایہام، لف و نشر، مرات النظیر، حسن تعلیل اور تلمیح ہیں۔ جس طرح انسان اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے خوبصورت زیورات، عمدہ لباس اور ہار سنگار کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح کلام میں مزید حسن اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے جو طریقے اور ترکیبیں اختیار کی جاتی ہیں انہیں صنایع و بدایع کہتے ہیں۔ صنایع کی دو قسمیں ہیں، پہلا صنایع لفظی اور دوسرا صنایع معنوی۔ صنایع لفظی وہ صنعتیں جن سے الفاظ میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ صنایع معنوی وہ صنعتیں جن سے معنی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ صنعت تجنیس، صنعت تجنیس وہ صنعت لفظی ہیں جس میں دو الفاظ گو تلفظ میں یکساں ہو لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ مثلاً تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ یہاں پہلا لفظ مانگ بالوں میں نکلنے والی مانگ ہے اور دوسرا لفظ مانگ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دونوں مانگ لکھنے اور بولنے میں یکساں ہے مگر مفہوم دونوں کا جدا ہے۔ تجنیس کے اقسام حسب ذیل ہیں۔ تجنیس تام، جس میں دو الفاظ انواع و اعداد و ترتیب حروف اور حرکات و سکنات میں برابر ہوں لیکن معنی میں مختلف آئیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تجنیس تام مستوفی، قواعدی اعتبار سے دونوں الفاظ الگ ہوں، یعنی ایک جگہ اگر اسم ہو تو دوسری جگہ فعل، جیسے جگر کے داغ پہ اشکوں کو ہم نے ریل دیا کہ یعنی جلتا نہیں ہے بغیر تیل دیا۔ یہاں لفظ دیا مصرع اول میں فعل ہے اور دوسرے مصرع میں اسم، اور معنی دونوں جگہ الگ الگ ہیں۔ تجنیس تام مماثل، دونوں الفاظ ایک نوع سے ہوں لیکن معنی الگ الگ دیں، جیسے درج ذیل شعر میں لفظ کل الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ آدمی کہتے جس کو ایک پتلا کل کا ہے، پھر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بگڑی ہوئی۔ تجنیس مرکب، جس میں ایک جگہ لفظ مفرد ہو اور دوسری جگہ مرکب، مثلاً قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مرہم۔ یہاں پہلے مصرع میں مرہم مفرد ہے جبکہ دوسرے میں وہ مر اور ہم کا مرکب ہے۔ تجنیس مرفوع، جس میں ایک لفظ مفرد ہو اور دوسرا لفظ کسی دوسرے کلمے کے جز سے مرکب ہو، مثلاً سینہ وہ سینہ کی دیکھے تو تڑپ جائے بشر، سینہ وہ سینہ کی دیکھے تو تڑپ جائے بشر، ایسے سینے نہیں دیکھے ہیں کسی نے سن بھر۔ دوسرے مصرع میں کسی کا سی اور نے مل کر سینے بنا ہے۔ تجنیس خطی، الفاظ کی ظاہری شکل ایک ہی ہو لیکن نقطوں کے اختلاف سے دونوں لفظ بدل جائیں، مثلاً مندرجہ شعر میں خط اور حظ، کوئی قطعے خط سے حظ اٹھاتا، کوئی قطعے خط سے حظ اٹھاتا، جوں حرف غلط یہ مٹ ہی جاتا۔ تجنیس محرف، الفاظ کے حروف اور ان کی ترتیب ایک سی ہو لیکن حرکات مختلف ہوں اور اس کی وجہ سے معنی بدل جائیں، مثلاً اس شعر میں رہا اور رہا، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ اس صنعت کو صنعت ناقص بھی کہتے ہیں۔ تجنیس ناقص و زائد، دو لفظوں میں ایک حرف کی کمی یا بیشی ہو، یہ کمی یا بیشی شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں ہو سکتی ہے، جیسے بات اور بنات
اس شعر میں یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے بنات نہیں۔ تجنیس مزایل، دو متجانس الفاظ میں سے ایک لفظ کے آخر میں دو حرف کی زیادتی ہو، جیسے اس شعر میں کل اور کل کل۔ محفل میں شور کلکلے مینا و مل ہوا، لا ساقیہ شراب کی توبہ کا کل ہوا۔ تجنیس مضارع، مماثل الفاظ میں ایک حرف کا فرق ہو لیکن یہ مختلف حروف بھی متحد المخرج یا قریب المخرج ہو۔ مثلا علم اور حلم اس شعر میں عقل میں شمس ہیں تو علم میں کان گوہر، عقل میں شمس ہیں تو علم میں کان گوہر، فضل میں کعبہ ہیں تو حلم میں کوہ رحمت۔ تجنیس لاحق، متجانس الفاظ کے بعض حروف میں اختلاف ہو لیکن یہ اختلاف ایک حرف سے زیادہ کا نہ ہو۔ مثلا اس شعر میں جفا اور خفا، تجھ سے جدا ہو دل میرا ہو سکے یہ نہ ہو سکے، تجھ سے جدا ہو دل میرا ہو سکے یہ نہ ہو سکے، تیری جفا سے ہو خفا ہو سکے یہ نہ ہو سکے۔ تجنیس مکرر، کسی بھی قسم کی تجنیس کے الفاظ متجانس کلام میں مکرر واقع ہو۔ مثلا صاف تھا جب تک تو ہم کو بھی جواب صاف تھا، صاف تھا جب تک تو ہم کو بھی جواب صاف تھا، اب تو خط آنے لگا شاید کہ خط آنے لگا۔ مذکورہ شعر میں صاف اور خط کی تکرار ہے۔ ایہام، وہ صنعت معنوی ہے جس میں شعر کی بنیاد ایسے لفظ کو بنایا جاتا ہے جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کے اور ایک دور کے، اور شاعر قریب کے معنی چھوڑ کر دور کے معنی اپنائے، اس لیے اس صنعت کو ذو معنین بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں قریب کے معنی چھپا کر دور کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، بعض اوقات یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دور کے معنی کون سے ہیں اور قریب کے کون سے، اور یہ کہ شاعر کے مراد کون سے معنی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی شاعر اشارہ کر دیتا ہے، اصطلاحات قرینہ خفیہ سے اظہار کر دیتا ہے کہ اس کے مراد کون سے معنی ہیں۔ قریب اور بعید کے معنی کے لحاظ سے ایہام کی دو اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلا ایہام مجردہ، جس میں قریب کے معنی کے مناسبت کا کلام ہو، مثلا نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، عجب نہیں جو وہ مشہور سب میں بھنگی ہو۔ یہاں بھنگی ذو معنی ہے، قریب کے معنی حلال خور اور دور کے معنی بھنگ پینے والا ہے، اور یہی شاعر کے مراد ہیں۔ چونکہ قریب کے معنی کے مناسبت کا شعر میں کوئی ذکر نہیں، اس لیے اسے ایہام مجردہ یا ایہام سادہ کہیں گے۔ ایہام مرشہ، جس میں قریب کے معنی کے مناسبت کا شعر میں ذکر ہو، مثلا عالم ہوں علم عشق کا میں کرنا ہمسری، عالم ہوں علم عشق کا میں کرنا ہمسری، اے اندلیب تو ہے پڑی بوستان تلک۔ یہاں بوستان کے دو معنی ہیں، ایک فارسی کے مشہور کتاب دوم باغ، چونکہ شعر میں قریب کے معنی کے مناسبت کا عالم علم دیے ہیں، حالانکہ شاعر کا مراد دور کے معنی ہے، اس لیے اس کو ایہام مرشہ یا ایہام پیچیدہ کہیں گے۔ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ ایہام مجردہ اور ایہام مرشہ دونوں دراصل ایک ہی ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دونوں معنی مراد لیے جائیں تو محض ایہام ہے، اور اگر ایک ہی معنی مراد لیں تو ایہام تناسب ہے، خواہ مجردہ ہو یا مرشہ۔ لف و نشر، وہ صنعت معنوی جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اور ایسی ہی چند چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کی پہلے بیان
हुई चीज़ों से कोई निस्बत हो। लफ़्ज़ के मानी हैं चंद चीज़ों का जिक्र करना और नशर के मानी हैं चीज़ों के मुनासिबत का तयन किए बगैर बयान करना। इसकी 3 इक़साम हैं। पहला, लफ़्ज़ व नशर मुरतब, पहले बयान की चीज़ों की निस्बत से बाद की चीज़ों को उसी तरतीब से लाना। मसलन शिरकत शेखो ब्राह्मण से मीर काबा देर से भी जाएगा। मज़कूरा शेर में शेख की मुनासिबत काबा से है और ब्राह्मण की मुनासिबत देर से। दूसरा, लफ़्ज़ नशर गैर मुरतब, इसमें मुनासिबत बगैर किसी तरतीब के मज़कूर होती है। मसलन न तो कुछ बोलो न देखो न सुनो मिस्ल नियाज, दीदो गोशो ज़बां यारो, ये हैं सब लाशें। बोलने की मुनासिबत से ज़बान, देखने की मुनासिबत दीदा से और सुनने की मुनासिबत गोश से है। इनका बयान बिना किसी तरतीब के यानी गैर मुरतब तौर से हुआ है। मुरातुन नज़ीर, इसको तनासुब, तौफ़ीक, इतलाफ़ और तलफ़ीक भी कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके मानी आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय निस्बत के कुछ मुनासिबत रखते हों। जैसे चमन के ज़िक्र के साथ गुलो बुलबुलो बागबानो सरव व कुमरी वगैरह का ज़िक्र करना और किसी चीज़ के ज़िक्र में इसके मुनासिबात को बयान करें। मसलन नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। यहाँ इस शेर में कश्त की मुनासिबत से नम, मिट्टी और ज़रखेज़ लाए गए हैं। ज़मीनें चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में ज़मीन, चमन, खिलना, रंग वगैरह अल्फाज एक ही रियायत और मुनासिबत के हैं। ख़त बड़ा, जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बड़े, गेसू बड़े। ख़त बढ़ा, जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बड़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बढ़े। ख़त, जुल्फ़, काकुल, गेसू ऐसे अल्फाज हैं जिनमें बाहम तज़ाद के सिवा मुनासिबत है। हुस्न तालील, तालील के लफ्ज़ी मानी है वजह बयान करना, इल्लत बयान करना, मुतवज्जा करना। इस्तिलाह में हुस्न तालील से मुराद ये है कि किसी अमर की हकीकी इल्लत न बयान करके ज़ाहिरी और पसंदीदा इल्लत बयान की जाए ताकि शेर में जिद्दत और नुदरत पैदा हो। उलमाए बलागत ने इसकी 4 सूरतें बताई हैं। पहली सूरत, जो इल्लत बताई गई है वो साबित हो लेकिन इसके अलावा और भी इल्लत हो। दूसरी सूरत, शायर ने जो इल्लत बयान की है वो साबित हो लेकिन इसके अलावा और दूसरी इल्लत साबित न हो। तीसरी सूरत, शायर ने जो सिफत बताई है वो सिफत साबित न हो लेकिन इसका होना मुमकिन हो। चौथी सूरत, शायर ने जो सिफत बयान की हो वो साबित न हो और इसका होना भी मुहाल हो। मसलन प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजें फुरात की। इस शेर में हुस्न तालील की पहली सूरत मौजूद है, यानी मौजू का साहिल फुरात से टकराना। शायर के मुताबिक इसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफा तशना लब थे। लेकिन इसकी दूसरी इल्लत यह है कि हवा के झोंके से मौजें उठती थीं और साहिल फरात से टकराती थीं। खमीदा किस लिए नौ आसमान बने थे भला, न था अज़ल से जो मद नज़र तेरा के पाबोस। इस शेर में हुस्न तालील की दूसरी सूरत मौजूद है। आसमान का खमीदा होना साबित है। शायर ने इल्लत बयान की है, ममदू की पाबोसी के लिए आसमान खमीदा हो गया, लेकिन आसमान के खमीदा होने की और दूसरी इल्लत साबित नहीं। इस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचे रकीब मैं भी सरखे बन गया। इस शेर में हुस्न तालील की तीसरी सूरत मौजूद है, यानी शायर ने जो इल्लत बयान की हो वो साबित नहीं। माशूक के नक्श पा को सजदे करना उसकी ताज़ीम है और किसी की ताज़ीम
معجب ذلت نہیں ہو سکتی، لیکن معشوق کا گھر کوچہ رقیب میں تھا، اور جب عاشق نے معشوق کے نقش پا کو سجدہ کیا تو رقیب کے کوچے میں کیا۔ چنانچہ ایسے موقع پر ذلت کا احتمال ہے۔ شہر میں کس منہ سے آئے سامنے تیرے کی شوق، شہر میں کس منہ سے آئے سامنے تیرے کی شوق، جھائیوں سے برا رہا سارا چہرہ ماہ کا۔ یہاں حسن تعلیل کی چوتھی صورت موجود ہے، یعنی چاند کا معشوق سے شرما کر نہ آنا سنت غیر ثابت ہے، اور اس کے ثبوت میں یہ پیش کرنا کہ چاند کا چہرہ جھائیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ بھی محال ہے۔ تلمی کی سنت مشہور واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتی ہے۔ تلمی علم بدیع کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ تلمی کے لغوی معنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں تلمی کلام میں اختصار کے ساتھ حسن یا زور پیدا کرنے کے لیے قصے، شعر، کہاوت کی طرف اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً حالی کا شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ حالی کا یہ شعر حضرت یوسف علیہ السلام کے طویل واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہاب اشرفی اپنی کتاب تفہیم البلاغت میں تلمی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، کوٹ، کلام میں کسی مشہور قصہ یا فعل یا قول یا اصطلاح نجوم کی طرف اشارہ کرنا۔ مثلاً کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ غالب کے مذکورہ شعر میں شیریں فرہاد کے مشہور قصے کی طرف اشارہ ہے، چڑھا بوت عشق و جوانی کا سر پر، تو پھر گھاٹ کے آپ ہیں اور نہ گھر کے۔ اس شعر میں اس مثل مشہور کی طرف اشارہ ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کھا نہ گھاٹ کھا۔ تلمی کو استعمال کرنے کا اصل مقصد کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی و مطالب کی ادائیگی ہے۔ اگر بات کو تفصیل سے کہا جائے اور طول طویل کہانیوں اور قصوں کو بار بار دہرایا جائے تو سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں اور کہنے والے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی بات کو اگر اشاروں میں بیان کر دیا جائے تو گفتگو میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی ہے اور سامع کو بھی ہر بار نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ تلمیحی الفاظ مختصر ہوتے ہیں، مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر وسیع مطالب مضمر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے علم و فضل رکھنے والے دانشور اور مدبر تلمیحی گفتگو پسند کرتے ہیں۔ تلمیحی الفاظ کی بنیاد مشہورات پر ہوتی ہے، یعنی جو قصہ جس طرح بھی عام لوگوں میں مشہور ہیں اس کو ویسا ہی سمجھا جائے، اس میں عقل و نقل یا تنقید و تبصرہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ محمود نیازی نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف تلمیحات میں اس سنت کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ خالص ادبی تلمیحات کے ذیل میں وہ مذہبی اور عشقیہ تلمیحات کو شامل کرتے ہیں، جبکہ عام تلمیحات کے عنوان سے تاریخی تلمیحات کے ساتھ ساتھ رسم و رواج، عقائد و اوہام اور ان تلمیحات کو شامل کیا ہے جن کا تعلق گنگا جمنی تہذیب سے ہے۔ تیسری قسم ان تلمیحات کی ہیں جو دیومالا سے متعلق ہیں اور جنہیں ہمارے شعراء نے خاصی تعداد میں برتا ہے۔ محمود نیازی کی یہ درجہ بندی نہایت اہم اور قابل ذکر ہے۔ عشقیہ، مذہبی، تاریخی اور ہندو دیومالا تلمیحات سے تعلق رکھنے والے اشعار ملاحظہ ہوں۔ شوق ہر رنگ رکیب سر و سامان نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ زندگانی کی حقیقت کہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشو سنگے گرا ہے زندگی۔ مرے نہ ہار کے ہم کیسو کہکن کی طرح، اب عاشقی میں ہماری مثال جو بھی ہو۔ نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے باہر، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسی روٹی۔ آدم دوبارہ سوئے بہشت بری گیا، آدم دوبارہ سوئے بہشت بری گیا، دیکھو جہاں خراب ہوا پھر وہی گیا۔ فرصت خواب نہیں ذکر بتا میں ہم کو،
فرصت خواب نہیں ذکر بتاں میں ہم کو، رات دن رام کہانی سی سنا کرتے ہیں۔ ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔